بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے اسلام اینڈ دی پرافٹ آف اسلام، یعنی اسلام اور پیغمبر اسلام۔ قرآن میں سورہ المائدہ میں ایک آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج میں نے یعنی اللہ نے کمپلیٹ کر دیا تمہارا دین اور راضی ہو گیا تمہارے دین پر۔ تو یہ جو لفظ ہے کمپلیٹ کر دیا یا اکمال یا تکمیل، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کے جو ٹیچنگس ہیں، دین کے جو احکام ہیں، ان کی لسٹ کمپلیٹ کر دی۔ یہ کمپلیشن آف لسٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیے، قرآن کے مطابق اللہ نے پچھلے تمام زمانوں میں برابر اپنے پرافٹ بھیجے، ثم ارسلنا رسلنا تترا۔ تمام پرافٹ سورہ شورى میں جو آیت ہے اس کے مطابق ایک ہی دین لے، یعنی حضرت نوح کا جو دین تھا وہی حضرت محمد کا دین تھا، کوئی فرق نہیں تھا دونوں کے دین میں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ دین کو کمپلیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو دین کو کمپلیٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن میں یا پچھلے قرآن میں کمپلیٹ کر دیا پچھلے دین کے احکام کو۔ نہیں، قرآن میں وہی دین ہے جو پچھلے نبیوں کی کتابوں میں جو دین تھا۔ یہاں پر کمپلیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے سپورٹنگ ایلیمنٹس کا ایڈ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین میں ایک چیز کو ایڈ کیا، ایک چیز کا اضافہ کیا، اس کو میں کہوں گا سپورٹنگ ایلیمنٹس، یعنی تائیدی عناصر۔ دیکھیے، آپ مذاہب کی تاریخ پڑھیں تو ایک بہت عجیب چیز یہ نظر آتی ہے کہ پچھلے مذاہب یا پچھلے پیغمبروں کے لائے ہوئے دین اپنی اوریجنل حالات میں باقی نہیں رہے، ان میں بہت زیادہ فرق آ گیا، آلٹریشن ہوا، ڈسٹارشن ہوا، اور ہر ایک کی ہسٹوریکل آتھینٹسٹی ختم ہو گئی۔ تو پچھلے تمام دین جو ہیں ان کی ہسٹری نہیں بنی، وہ ریکارڈڈ ہسٹری میں ان کا مینشن نہیں ہوا، یہ مسئلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب تھا کہ پیغمبری کا سلسلہ ختم ہو، تو لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کے دین کا، یعنی اللہ کی گائیڈنس کا ایک آتھینٹک ورژن پریزرو ہو جائے۔ تو پریزرو ہونے کے لیے ضروری تھا کچھ ایسے اسباب جمع ہوں، پریزرو ہونے کے لیے اسباب درکار تھے، اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ سپورٹنگ ایلیمنٹس۔ ایک مثال لیجیے آپ، پچھلے پیغمبروں کی جو زندگی تھی یا ان کا جو لائف تھی وہ ہسٹری میں ریکارڈ کیوں نہیں ہوئی؟
آپ دیکھیے حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم پیغمبر تھے، اس طرح بہت سے پیغمبر تھے، کسی کا مینشن ریکارڈڈ ہسٹری میں نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں. مذہبی کتابوں میں ہم کو پڑھتے ہیں، ہسٹری میں نہیں پڑھتے ان کو. یہاں تک کہ رسول اللہ سے جو لاسٹ بٹ ون پرافٹ ہیں حضرت مسیح، یعنی رسول اللہ سے پہلے 500 سال پہلے آنے والے، ان کا بھی ہسٹری میں ریکارڈ نہیں، جو کہ لاسٹ بٹ ون ہیں. برٹن رسل نے لکھا ہے حضرت مسیح کے بارے میں کہ ہسٹوریکلی اٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل ویدر کرائسٹ ایور ایگزسٹڈ ایٹ آل. تو سوال یہ ہے کہ جن پیغمبروں کا ہسٹری میں ریکارڈ نہ ہو، جن پیغمبروں کی تعلیمات کو آتھینٹسٹی حاصل نہ ہو، ہسٹوریکل آتھینٹسٹی، تو انسان کیسے مانے ان کو، کیسے مانے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہوا کہ آخری پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے اسباب جمع کیے جائیں، ایسے سپورٹنگ ایلیمنٹس جمع کیے جائیں کہ آپ کا لا و دین ہسٹری میں ریکارڈ ہو جائے. دیکھیے ایک اسکالر تھا، اس نے لکھا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک یورپین اسکالر، وہ لکھتا ہے کہ unlike other founders of religion, Prophet Muhammad was born within the full light of history. کئی اسکالرس نے ایسی بات لکھی ہے تو کہ پچھلے فاؤنڈرز جو تھے مذہبوں کے، وہ تو ہسٹری میں ریکارڈ نہیں ہوئے، لیکن پیغمبر اسلام جو ہیں پوری طریقے سے وہ ہسٹری میں ریکارڈ ہیں، وہ ہسٹوریکل پرافٹ کی حیثیت رکھتے ہیں. مگر یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل انتظام کے ذریعے ہوا. دیکھیے آپ جو ہسٹوریوگرافی کی جو تاریخ ہے اس کو پڑھیں آپ، تو پچھلے زمانے میں یعنی ابن خلدون سے پہلے تاریخ لکھنے کا یہ طریقہ تھا کہ صرف بادشاہوں کی تاریخ لکھی جاتی تھی. بادشاہ اور جنرل جو ہوا کرتے تھے، پولیٹیکل امپورٹنس کے لوگ، انہیں کی ہسٹری لکھتے تھے لوگ. دوسری ہسٹری ان کے لیے یعنی وردی آف ریکارڈنگ ہی نہیں تھی. یہ تھا ہسٹورینس کا ٹیسٹ، جس کی وجہ سے جسے پچھلے پیغمبر ریکارڈڈ ہسٹری میں لکھے نہ جا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہسٹورینس کی ایک نئی جنریشن پیدا کی رسول اللہ کے لیے. جو رسول اللہ جو صحابی تھے، صحابہ کمپینینس، وہ سب کے سب انہیں کو میں کہہ رہا ہوں کو وہ ایک ہسٹورین کی ایک نئی جنریشن تھے. یہ پیدا کیے گئے ڈیزرٹ میں حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم نے وہاں پر ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت وہاں بسایا، اور وہاں 2000 سال سے زیادہ مدت تک لوگ وہاں ایک کے دوران ایک قوم پیدا ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں بنو اسماعیل. انہیں میں پرافٹ محمد آئے، اور پھر انہیں میں کام کر کے آپ کے ساتھی بنے. آپ کے ساتھیوں کی تعداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ٹوٹل نمبر جو تھا وہ تقریباً 2 لاکھ تھا. آپ کمپینین جو تھے کمپینین، اور حجۃ الوداع کے وقت ابھی آپ کی ڈیتھ سے دو مہینے پہلے تقریباً جو لوگ عرفات کے میدان میں آپ کی فائنل اسٹیٹمنٹ جو دیا تھا آپ نے وہاں، اس کو سننے کے لیے موجود تھے، جو ان کی تعداد تھی 1,24,000.
تو یہ کیا یہ لوگ کون تھے؟ یہ سب ہسٹورینس کی ایک نئی جنریشن تھی. کیونکہ وہاں پر کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی قرآن کی شکل میں، تو یہ سارے لوگ سے یاد کرتے تھے. 2 ڈزن ایسے لوگ تھے جو ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے باری باری، اس لیے کہ جب بھی کوئی وحی آئے تو فوراً لکھ لیں وہ. تو 2 درجن تو ایسے لوگ تھے جو باقاعدہ کو آپ کے سیکرٹری آپ کہہ سکتے ہیں آج کل کی زبان میں. لیکن سارے صحابہ قرآن کو یاد کرتے تھے. تو جب قرآن اترا اسی وقت ریکارڈ بھی ہو گیا وہ، پہلے ممبری میں پھر کاغذ پر. پچھلے زمانے میں جو نبی آیا ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. تو نبی چلا گیا تو اس کی کتاب بھی چلی گئی. اسی کے ساتھ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے، جو کرتے تھے، جو آپ کے معاملات تھے، وہ سب کو لوگ دیکھتے تھے اور اس کو بھی ریکارڈ کرتے تھے. وہ رسول اللہ کے بعد یعنی قرآن تو رسول اللہ کے زمانے میں لکھا جا چکا تھا اور پھر اس کی کاپی کر کر کے جگہ جگہ بھیج جاتی تھی. تو قرآن ریکارڈ ہو گیا تھا رسول اللہ کے زمانے میں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور علم پیدا ہوا جس کو کہتے ہیں حدیث. تو رسول اللہ کی تمام باتیں، جو بھی آپ نے کہا، جو بھی آپ نے کیا، جب بھی آپ بولے، وہ سب حدیث میں ریکارڈ کیا گیا. حدیثوں کی تعداد تقریباً 50,000 ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کی زندگی کا ریکارڈ ہے. جو ریویلیشن آیا اللہ کی طرف سے اس کا ریکارڈ ہے قرآن. اور رسول اللہ نے جو کر کے دکھایا اپنی زندگی سے اس کا ریکارڈ ہے حدیث. تو قرآن میں ہے کہ نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، یعنی ہم نے بھیجا ہے یہ کتاب قرآن اور ہم اس کو ضرور محفوظ رکھیں گے. تو قرآن ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی قرآن کی حفاظت کی، اور دوسری طرف حدیث قرآن میں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو رسول اللہ کا اسوہ جو تھا، آپ جو لائف تھی، آپ کی زندگی کے جو نمونے تھے، وہ سب حدیث میں جمع ہوتے رہے. تو ساری حدیثیں لکھی گئیں. اس کو کہتے ہیں حدیثوں کی تدوین، حدیثوں کو مدون کرنا. تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ ایک نئی جنریشن تھی ہسٹورینس کی، جنہوں نے ایک طرف رسول اللہ کی وحی کو لکھا، دوسری طرف رسول اللہ کے اپنے باتوں کو لکھا. تو دونوں چیزوں کا ریکارڈ بن گیا، یعنی کتاب کا بھی اور رسول اللہ کے نمونے کا بھی. تو اللہ تعالیٰ کا مطلوب تھا کہ 2 چیزوں کا آتھینٹک ریکارڈ تاریخ میں محفوظ ہو جائے، یعنی ایک کتاب کا، دوسرے اسوہ کا یعنی ماڈل کا، پیغمبر کا ماڈل، پریکٹیکل ماڈل. تو آئیڈیالوجیکل سینس میں قرآن وہ سورس ہے اللہ کی ہدایت کو جاننے کا، اور پریکٹیکل سینس میں سورس ہے حدیث، جس سے ہم رسول اللہ کے ماڈل کو جانتے ہیں. تو یہ 2 چیز اللہ کے خصوصی انتظام کے تحت ریکارڈ ہو گئی، اور وہ آج تک ریکارڈ ہے. یہ ایک برٹش اسکالر تھا، اس کا نام ہے مور، ولیم مور. ولیم مور نے ایک کتاب لکھی ہے لائف آف دا پرافٹ، لائف آف پرافٹ محمد. اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن ہے جو محمد نے پیش کیا، تو قرآن واحد کتاب ہے دیگر تمام مذہبی کتابوں میں جس کا ٹیکسٹ، جس کا متن آج بھی پوری طرح محفوظ ہے. آپ جانتے ہیں کہ 1400 سال بیت گئے قرآن کو اترے ہوئے. تو کوئی بھی کتاب جو 1400 سال جس میں بیت گئے ہوں، اس کا ٹیکسٹ آج محفوظ نہیں ہے، کیونکہ پرنٹنگ پریس پہلے کا زمانہ تھا وہ، تو کوئی چیز محفوظ رہتی نہیں تھی. تو ولیم مور نے بہت ہی یعنی، اور یہ ولیم مور کی بات نہیں ہے، بہت سے اسکالر نے اس کو مانا ہے جنہوں نے اس کی تحقیق کی ہے کہ قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے وہ پوری طریقے سے محفوظ ہے. تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ
قرآن کے بارے میں, whose text has remained totally pure. اس کا ٹیکسٹ پوری طریقے سے آج بھی ویسے جیسا کہ اس وقت تھا. تو دو چیزیں میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب تھا کہ اللہ کی گائیڈنس کا آتھینٹک ورژن ہسٹری میں ریکارڈ ہو جائے, ایک قرآن کی شکل میں, دوسرے رسول اللہ کے ماڈل کی شکل میں. اگر آپ کو آئیڈیالوجیکل سینس میں جاننا ہے کہ اللہ کی گائیڈنس کیا ہے تو قرآن کو پڑھیے. اگر آپ اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو پیغمبر کو دیکھیے. تو دونوں چیزیں پوری طریقے سے پرزرو ہو گئیں اور ایک ان کا آتھینٹک ورژن تیار ہو گیا. تو پچھلے زمانے میں چونکہ ہسٹورین جو تھے وہ اس طرح کی چیزوں کو لکھتے نہیں تھے, بادشاہوں کی باتیں لکھتے تھے, اس سے اس کی ہسٹری نہیں بنتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کے لیے انتظام کیا عرب میں کہ پوری ایک جنریشن تیار کی, جن کو میں کہتا ہوں کہ ہسٹورینس کی جنریشن. انہوں نے یہ سب کام کر ڈالا. تو یہ کام صحابہ کے زمانے میں ہوا, پھر تابعین کے زمانے میں ہوا, پھر تبا تابعین کے زمانے میں ہوا, یہاں تک کہ پریس کا دور آ گیا. تو پریس کے دور میں وہ چیزیں چھپ چھپ کر لائبریریوں میں موجود ہو گئیں. ایک بات یہ ہے. اب میں آپ کو قرآن کی ایک اور آیت کی طرف لے چلتا ہوں. قرآن میں ایک آیت 3 جگہ آئی ہے, یعنی سورہ التوبہ میں, سورہ الفتح میں اور سورہ الصف میں. وہ یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اور 2 جگہ ایک اور آیت شامل ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ ان یتم نورہ ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ المشرکون. دیکھیے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دی, ہدا اور دین. ہدا اور دین 2 چیزوں کے ساتھ بھیجا. لیکن اس آیت میں اگلا جو حصہ ہے وہاں پر ایک چیز کی لفظ بدل گیا ہے, یعنی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو دین کے معنی میں اظہار مطلوب تھا, خدا کے لیے وہ لفظ نہیں بولا گیا. یہ فرق بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ تینوں جگہ یہ لفظ کہ اس کا اظہار معنی غلبہ, کہ تاکہ اللہ غالب کر دے, تاکہ اللہ غالب کر دے. تو غالب کرنے کا معاملہ دین کے لیے آیا ہے, خدا کے لیے نہیں آیا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو اللہ نے بھیجا پیغمبر کو ہدا کے ساتھ, یعنی ہدایت کے ساتھ, گائیڈنس کے ساتھ اور دین کے ساتھ, تاکہ دین کو غالب کر دے تمام دوسرے دینوں پر. یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ غالب ہو, ایک واقعہ بنے, صرف کہانی سننے کی حد تک نہ رہے وہ. تو ہم کو اس کی ایسا انٹرپریشن دینا ہوگا, ایسا اس کی تعبیر کرنی ہوگی جس میں کہ واقعتاً وہ بالفعل ہو گیا ہو, یعنی پریکٹیکلی وہ غالب ہوا ہو, پریکٹیکلی وہ نافذ ہوا ہو. وہ لینا پڑے گا. تو جو لوگ اس کے معنی لیتے ہیں اسلامی نظام, اسلامی قانون, تو اسلامی نظام, اسلامی قانون تو کبھی نافذ نہیں ہوا پورے معنوں میں, نہ رسول اللہ کے زمانے میں نہ خلافت کے زمانے میں. کبھی بھی جس چیز کو ہم کہتے ہیں نظام, اس معنی میں جس چیز کو ہم حکومت الہیہ, اس معنی میں ساری دنیا میں کیا مکہ مدینہ بھی نہیں ہوا وہ. تو اس کو معنی کہ اللہ کا یہ جو ٹارگیٹ تھا وہ پورا ہی نہیں ہوا. تو ہم کو ایسا اس کی تعبیر کرنی پڑے گی جس میں کہ اللہ کا نشانہ پورا ہوا ہو, اللہ کا ٹارگیٹ پورا ہوا ہو. اس پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ یہ بات آتی ہے کہ پرافٹ آف اسلام کا مشن جو تھا 2 فولڈ مشن تھا.
پرافٹ اسلام کا مشن تھا، ٹو فولڈ مشن تھا. ایک مشن، ایک پہلو جو تھا خدا کا پہلو تھا. خدا کے پہلو سے صرف یہ مطلوب تھا کہ آتھینٹک ورژن جو ہے وہ پرزرو ہو جائے. خدا کا مطلب ہے گائیڈنس، یعنی گائیڈنس، ڈیوائن گائیڈنس کا جو آتھینٹک ورژن ہے وہ پرزرو ہو جائے، کہ کوئی بھی انسان اگر جاننا چاہے کہ اللہ کی گائیڈنس کیا ہے تو وہ دیکھ کر جان لے. تو یہاں پر جو مطلوب تھا خدا کے معاملے میں وہ صرف یہ تھا کہ وہ پرزرو ہو جائے. تو چنانچہ قرآن اور حدیث پرزرو ہو گئے، محفوظ ہو گئے. تو خدا سے مراد ہے قرآن و حدیث. یہ اس کو قائم کرنا، نافذ کرنا مراد نہیں ہے، کیونکہ جب یہ آپ لیں اگر تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کب نافذ ہوا، وہ کبھی بھی نافذ نہیں ہوا. میں نے اپنی کتاب میں بات دکھائی ہے کہ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی وہاں نظام قائم ہو گیا تھا، حکومت قائم ہو گئی تھی اسلامی، وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں. یہ ایک فرضی بات ہے. تو دونوں کو الگ کرنا پڑے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا سے مراد ہے یعنی ڈیوائن گائیڈنس کا پرزرو ہو جانا ہمیشہ کے لیے، تاکہ جب بھی کوئی انسان جاننا چاہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے تو وہ دیکھ کے جان سکے. وہ ہے قرآن و حدیث. اب دیکھیے کہ دین سے کیا مطلب ہے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلب تھا کہ اس کو غالب ہونا ہے، اس کو غلبہ تک پہنچانا ہے. تو یہاں دین سے مراد ریلیجن نہیں ہے. اس پر میں نے غور کرتے ہوئے سمجھا ہے کہ دین سے مراد ریلیجن نہیں ہے، بلکہ دین سے مراد ہے حالت فطری. دیکھیے ایک اور آیت ہے، اس سے اس میں بدل ملتی ہے سمجھنے میں. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. کیا وہ چاہتے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ کوئی اور دین؟ حالانکہ سارے زمین آسمان میں اسی کا دین قائم ہے. تو ظاہر ہے کہ سارے زمین آسمان میں اسلام تو قائم ہے نہیں، اسلام کا قانون تو نافذ نہیں ہے. وہ ہے حالت فطری، نیچرل لا. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے انسان کو، تو پیدا کیا ہے قرآن کے مطابق. دنیا میں آزادی دے کر ان کو ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. کون آزادی کو مس یوز کرتا ہے، کون آزادی کو ٹھیک یوز کرتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی انسان پیدا کیا گیا ہے دنیا میں آزادی کے ساتھ. آزادی جو ہے ٹیسٹ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ کون اپنی آزادی کو یعنی مس یوز کرتا ہے، کون اس کا پراپر یوز کرتا ہے. اس کے لیے آزادی دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ یہ آزادی برقرار رکھے، اس آزادی کو کوئی ابالش نہ کرے، آزادی کو کوئی ختم نہ کرے. تو یہ جو آیت ہے، آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یہ جو نظام فطری ہے اس کو دوبارہ قائم کیا جائے تاریخ میں. اب آپ دیکھیے کہ کیا صورتحال تھی رسول اللہ کے زمانے میں. رسول اللہ کے زمانے میں ہزاروں سال سے کنگشپ کا زمانہ چل رہا تھا. کنگشپ کا زمانہ چل رہا تھا. کنگشپ کے زمانے میں سارا پاور ایک بادشاہ کے ہاتھ میں، سارا حکم بادشاہ کا، یعنی بادشاہ جو کہہ دے وہی قانون ہے. عام انسان کو کوئی آزادی نہیں تھی. اس کے معنی ہے کہ جو دین فطری تھا اس کو ختم کر رکھا تھا انہوں نے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ آزادی رہے، تاکہ جانچا جائے کہ کس نے آزادی کو مس یوز کیا، کس نے اس کو پراپر یوز کیا. تو دیکھا کیسے جائے گا جب آپ آزادی کو ابالش کر دیں. تو کنگشپ کا جو نظام تھا ہزاروں سال سے، اس میں اللہ تعالیٰ کے نظام فطری کو انہوں نے ابالش کر رکھا تھا، اس کو ختم کرنا تھا. اس بات کو ایک ہسٹورین نے بہت اچھی طرح سے سمجھا اور لکھا ہے. یہ ہسٹورین تھا یعنی ہنری پرین. وہ بیلجیم میں پیدا ہوا اور اس کی کتاب میں فرینچ زبان میں ہے. تو اس نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں یعنی پیغمبر اسلام کے زمانے تک جو حالت تھی وہی تھی کہ اس کے الفاظ ہیں کہ منارکیکل ایبسلیوٹزم قائم ہو گیا تھا دنیا میں.
monarchical absolutism یعنی مطلق شہنشاہیت، monarchical absolutism، اس کو ختم کیا محمد نے اور ان کے پیرووں نے. یہ کہتا ہے وہ ہنری پرین. اسے بہت زبردست طور پر اس کا اعتراف کیا ہے. اس نے لکھا ہے کہ اس کا بتاتے ہوئے یہ بات کہ اسلام چینج دا فیس آف دا گلوب، دا ٹریڈیشنل آرڈر آف ہسٹری واز اوور تھرون. یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ رسول اللہ نے اور آپ کے پیرووں نے یہ جو monarchical absolutism اس کو ختم کیا. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ دو بڑے امپائر قائم تھے 7ویں سینچری میں، یہ چلے آ رہے تھے بہت پہلے سے. ایک تھا ساسانید امپائر، ایک تھا بیزنطین امپائر جو رومن امپائر کا ایسٹرن پارٹ تھا. تو یہ جو دو امپائر تھے، اس زمانے کا جو نظام چلا رہا تھا یعنی monarchical absolutism کا، اس کے یہ کھمب تھے، اس کے پلرس تھے، اس کے پلرس تھے. تو یہ دونوں اسی ایریا میں تھے، یعنی ایشیا اور افریقہ کے ایریا میں. تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ یہ پلرس توڑے جائیں تاکہ یہ دور ختم ہو، یعنی monarchical absolutism ختم ہو، کنگشپ ختم ہو، ایک نیا دور شروع ہو جس میں انسان آزاد رہے. یعنی یہ ڈسپوٹزم یا monarchical absolutism یا بادشاہت یہ اللہ کے کریشن پلان کے خلاف تھا. اللہ کا جو کریشن پلان ہے اس میں ہر انسان کو آزادی رہے تاکہ دیکھا جائے کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، کس نے آزادی کو مس یوز کیا، کس نے آزادی کو پراپر یوز کیا، تاکہ آخرت میں انسان کے لیے فیصلہ کیا جائے کہ کون جنت قابل ہے، کون جنت قابل نہیں ہے، اس کا فیصلہ کیا جائے. تو یہ لوگ جو تھے یعنی بادشاہ لوگ اللہ کے نظام فطری کو انہوں نے بدل رکھا تھا، بدل ڈالا تھا. انسان کو آزادی حاصل نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے کہ اس سسٹم کو توڑ دیا جائے. اس کے بارے میں اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو بائبل میں اس کی پریڈکشن موجود تھا، اس کی پیشین گوئی موجود تھی. آپ حبقوق کو پڑھیے. بائبل کا حبقوق ایک اسرائیلی پیغمبر تھے. تو ان کی جو بک ہے بائبل میں اس کو کہتے ہیں حبقوق. تو اس میں ایک پیشین گوئی ان الفاظ میں آئی ہے کہ وہ آیا، وہ اٹھا، اس نے دیکھا اور قومیں پرگردہ ہو گئیں، چٹانیں چور چور ہو گئیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے. ایک ابدی طور پر اس نے ایک نیا دنیا میں دور قائم کیا. تو یہ کون ہے جس نے ایسا کیا؟ تو اگرچہ بائبل کے جو مورخین ہیں وہ نہیں مانتے رسول اللہ کو، لیکن اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ الفاظ صرف چسپاں ہوتے ہیں رسول اللہ کے اوپر، آپ کے اصحاب کے اوپر. اس میں ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایور لاسٹنگ ماؤنٹینس ویئر اسکاٹرڈ، جو ایک چیپٹر ہے اس کا ایک ورڈ ہے ایور لاسٹنگ ماؤنٹینس ویئر اسکاٹرڈ. تو یہ کس نے کیا؟ یہ دیکھیے یہاں پر جو چٹان کا ورڈ ہے، جو ماؤنٹین کا ورڈ ہے، یہ اسی کے لیے ہے. یعنی جو امپیریلزم تھا، جو بادشاہت تھی، جو monarchical جو ایبسولوٹزم تھا، اسی کے لیے ہے. یعنی پولیٹیکل چٹانیں، اس سے مراد ہے پولیٹیکل چٹانیں، پولیٹیکل ماؤنٹین. تو 7ویں صدی میں پیغمبر اسلام کے جو پیرو تھے ان کا ٹکراؤ ہوا ان لوگوں سے، یعنی ساسانید امپائر سے، بیزنطین امپائر سے، اور 50 سال کے اندر ان کا خاتمہ ہو گیا. تب جا کر یہ ہوا کہ دنیا میں آزادی آئی. دیکھیے یہ فریڈم جس کو ہم کہتے ہیں، آج کل کے مسلمان اس کو سمجھتے نہیں، جو ادھر ادھر شورغل کر رہے ہیں کہ فریڈم اسپیچ کو ختم کرو. فریڈم تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا دی ہے انسان کو، آپ کیسے ختم کریں گے؟ یعنی مسلمان شورغل کر رہے ہیں 800 سال سے کہ رسول اللہ کے خلاف گستاخی نہ کی جائے، لیکن وہ ناکام ہے.
ناکام ہیں. یہ جو لوگ کے انہیں نتیجے کو لے کر سوچنا چاہیے کہ کیوں ہم ناکام ہیں. اگر یہ مطلوب ہے کہ پیغمبر کے خلاف کوئی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے تو کیوں گستاخیاں بڑھتی چلی جا رہی. 800 سال پہلے ابن تیمیہ نے کتاب لکھی تھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول. جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے اس کو گردن مار دو. اس وقت جب یعنی ایک انسان نے ایسا کیا تھا, اس پر انہوں نے کتاب لکھی تھی. آج تو پورا دور ختم کر رہا ہے, آج پورا دور رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. یعنی 1000 ٹائم بڑھ گئی ہے گستاخی. تو یہ کیا ہے, مسلمان اللہ کے قانون کے خلاف لڑ رہے ہیں. اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن اللہ کی دی ہوئی چیز ہے, اور جب بھی کوئی فریڈم کو ختم کرتا ہے تو خدا اس کو توڑ دیتا ہے. کوئی بھی بادشاہ, کوئی بھی سسٹم ایسا اگر دنیا میں بنایا جاتا ہے جو انسان کے فریڈم کو ختم کرے تو خدا اس کو توڑ دیتا ہے. اس کی ایک مثال تھی پہلے زمانے کی, یہ ساسانید امپائر کو توڑا گیا, بیزنطین امپائر کو توڑا گیا, رومن امپائر کو توڑا گیا, کیونکہ ان لوگوں نے انسان کی آزادی کو ختم کر رکھا تھا. اس کے بعد جب یہ کمیونزم آیا اور یہ کمیونسٹ اسٹیٹ بنی ایک رشیا میں اور ایک پورے علاقے میں, وہاں بھی انسان کی آزادی کو انہوں نے ختم کر دیا تھا. اس کو بھی خدا نے توڑ دیا. اس بار اللہ نے استعمال کیا امریکہ کو. اس وقت اللہ نے استعمال کیا تھا یعنی رسول اللہ کے پرموں کو. 7th سینچری میں اللہ نے استعمال کیا, وہ دیٹ واز اے ڈیوائن آپریشن. وہ جو اس واقعے میں ہوا 7th سینچری میں, وہ ایک ڈیوائن آپریشن تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک آپریشن کیا جس کے نتیجے میں اس وقت جو امپائر قائم تھی, رومن امپائر, بیزنطین امپائر, ساسانی امپائر, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف ایک آپریشن کروایا. وہ آپریشن کروایا رسول اللہ کے پیرووں کے ذریعے سے, اس کو ختم کر دیا. اس زمانے میں جو کمیونسٹ امپائر کھڑا ہوا جس میں انسان کی آزادی ختم کر دی تھی ان لوگوں نے, تو امریکہ کو اللہ نے استعمال کیا, اس کو توڑ دیا 75 سال کے بعد. تو دیکھیے, یاد رکھیے, آزادی جو ہے, آزادی اللہ کو مطلوب ہے. کیوں آزادی کیوں مطلوب ہے؟ اس کے 2 بہت ہی اہم سبب ہیں. 2. ایک تو یہ کہ اگر آزادی نہیں تو ٹیسٹ کس بات کا ہوگا. اگر انسان کو آزادی نہ ہو تو ٹیسٹ کس بات کا ہوگا. تو ایک ہے کہ ٹیسٹ کی حالت باقی رکھنے کے لیے انسان کو آزادی دے دی گئی ہے, وہ باقی رہے, کبھی اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سی چیزیں پوٹینشیل طور پر رکھی تھی. پوٹینشیل یعنی اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے گھوڑے تو انیمل کی صورت میں دے دیے, لیکن کار اور ہوائی جہاز پوٹینشیل کے طور پر رکھ دیے اس دنیا میں. اس پر غور فرمائیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے دے دیا کہ اس کو استعمال کرو. اس کو مثلاً گھوڑا سواری کے لیے, تو سواری کے لیے ایک انیمل دے دیا کہ اس پر سواری کرو. لیکن اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ انسان اسٹیم پاور کو دریافت کرے, انسان کار بنائے, انسان ہوائی جہاز بنائے. لیکن یہ تھا پوٹینشیل کے طور پر, وہ دریافت کرنے کے لیے ضروری تھی کہ آزادی ہو. جب تک آزادی نہ ہو تب تک اس پوٹینشیل کو آپ انفولڈ نہیں کر سکتے, اس پوٹینشیل کو آپ ایکچوئل نہیں بنا سکتے. تو ہزاروں سال سے یہ پوٹینشیل پڑا ہوا تھا, انفولڈ نہیں ہو رہا تھا. یعنی لوگ اونٹ پر سواری کرتے تھے, گھوڑے پر سواری کرتے تھے, خچر پر سواری کرتے تھے, جب کہ پوٹینشیلی سب کچھ موجود تھا اس زمین میں. یعنی کار بھی پوٹینشیلی موجود تھی, ہوائی جہاز بھی موجود تھا, ٹیلی فون بھی موجود تھا, سارا کمیونیکیشن موجود تھا پوٹینشیل سینس میں. لیکن وہ پڑا ہوا تھا انفولڈ. کیوں؟ اس کے لیے آزادی چاہیے تھی. تو جو امپائر تھیں, جو کنگشپ تھیں, وہ آزادی کی دشمن تھیں, کیونکہ انہیں اپنے امپائر کو بچانے کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں کو آزادی نہ ہو. لوگ بالکل سبجیکٹ بن کر رہے ہیں, سبجیکٹ, راجا پرجا بن کر کے. تو جس کو کہتے ہیں پچھلا جو کلچر تھا وہ پرجا کلچر تھا, وہ سبجیکٹ کلچر تھا, وہ غلامی, وہ آزادی کلچر نہیں تھا.
تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ یہ دور ختم ہو، انسان کو دوبارہ آزادی ملے تاکہ اس کا ٹرسٹ لیا جا سکے، اور دوسری بات ایک چیزیں انفولڈ ہوں، چیزیں نکلیں۔ اگر یہ دور نہ آتا تو ہم آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں، ساری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں اس کو، یہ نہ ہوتا، کبھی نہ ہوتا۔ نہ بجلی ہوتی، نہ ٹیلی فون ہوتا، نہ الیکٹرانکس ہوتے، نہ کمپیوٹر ہوتا، نہ کار ہوتی، نہ ہوائی جہاز ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ آزادی کے ذریعے سے یہ چیزیں آئیں۔ اس کی تاریخ اگر آپ کو پڑھنا ہو تو آپ اس کی کتاب پڑھ لیجیے، ڈریپر کی کتاب جو ہے، کانفلکٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن۔ تو بہت زبردست ایک آپریشن ہوا اللہ تعالیٰ کا، تب اوقات وہ زندہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ تاریخ میں کس طرح سے یہ پروسیس جاری ہوا۔ دو باتوں کا میں حوالہ دوں گا آپ کو۔ رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کے ذریعے سے جو قرآن اترا تھا، اس میں یہ آیت تھی کہ امرہم شورا بینہم، یعنی لوگ، یعنی اس میں وہی بات کہی گئی جو ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی، یعنی ڈیموکریسی کے ذریعے باتیں طے ہوں، لوگوں کی رائے سے باتیں طے ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ان کا معاملہ مشورے سے طے ہوتا ہے، کنسلٹنسی سے طے ہوتا ہے، یعنی ڈیموکریٹک وے میں طے ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ سے پہلے جو دور تھا اس میں ڈیموکریسی نہیں تھی، کنسلٹیشن نہیں تھا، بس ایک بادشاہ ہوتا تھا جو اس نے کہہ دیا وہی قانون ہے۔ رسول اللہ کے بعد جو نظام بنے، یعنی خلافت راشدہ بنی، امیت پیریڈ آیا، عباسد پیریڈ آیا، آٹمان امپائر بنا، عثمانی خلافت بنی، عباسی خلافت بنی، ان سب پہ اگرچہ ڈائناسٹی آ گئی تھی لیکن اس کے باوجود ڈیموکریسی موجود تھی اس میں، یعنی دیٹ واز اے ڈیموکریٹک خلافت، ڈیموکریٹک خلافت تھی وہ، کنگشپ نہیں تھی، وہ کنگشپ نہیں تھی۔ میں آپ کو دو مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر خلیفہ تھے، یعنی سیکنڈ کالف تھے آپ خلافت راشدہ کے۔ حضرت عمر کے زمانے میں مصر میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک گھوڑ دوڑ ہوئی، اس گھوڑ دوڑ میں گورنر کا بیٹا تھا جو کہ عمرو بن العاص تھے گورنر، اس کے بیٹے نے حصہ لیا، اور ایک کاپٹک تھا، یعنی قبطی، جو مصر کا یعنی باشندہ تھا۔ تو ایسا ہوا کہ مصری باشندے کا جو گھوڑا تھا وہ آگے بڑھ گیا اور گورنر کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا۔ تو گورنر کے بیٹے نے اس قبطی کو کوڑے سے مارا کہ تمہاری بجائے کہ تم اپنی گھوڑے کو مجھ سے آگے بڑھا دو، میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ تو جو قبطی تھا اس نے کیا کیا، مصر سے چل کر وہ آیا مدینہ آیا، حضرت عمر سے شکایت کی کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تو حضرت عمر جو خلیفہ تھے انہوں نے فوراً ایک آدمی بھیجا کہ مصر میں جا کے لاؤ اس لڑکے کو لاؤ یہاں، اور اس کے باپ کو بھی لاؤ، یعنی گورنر اور ان کے بیٹے دونوں کو مدینہ لاؤ۔ تو ایک صحابی گئے اور وہاں انہوں نے دونوں کو لیا، ساتھ لے کر مدینہ آئے۔ جب مدینہ آ گئے دونوں، تو حضرت عمر نے بلایا قبطی کو، اس کاپٹک کو، اس کو کوڑا دیا، تو کہا کہ مارو ان کے بیٹے کو، گورنر کے بیٹے کو مارو۔ وہ مارتا رہا، میں ہوتا رہا، یہاں تک کہ کہا کہ اب ہو گیا، اب میں نے بدلہ لے لیا اپنا۔ کہا کہ باپ کو بھی مارو۔ کیونکہ واللہ ما ضرب هذا الا بسلطان، یعنی اپنے باپ کے زور پر اس نے تو کو مارا تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے باپ کو نہیں مارنا ہے، مجھے بیٹے سے میرا بدلہ پورا ہو گیا۔
یہ جو حضرت عمر نے کیا تھا اسی کا ریپرکشن ہے جو اس کی جو کتاب ہے روسو کی، یعنی جس کا نام ہے وہ سوشل جسٹس، وہ اسی سے وہ شروع کرتا ہے اسی کتاب سے۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ حضرت عمر نے کہا تھا اس وقت یہ جملہ گورنر سے کہ اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا؟ حضرت عمر نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا؟ یہی چیز دیکھے روسو نے دہرائی ہے اپنی کتاب میں سوشل کانٹریکٹ، کہ مین واز بورن فری بٹ آئی سی ہم ان چینز۔ یہ ہے وہی وہ آواز جو ڈیموکریسی کی ہے، وہی آ کر اسی کلمنیشن تھا جو یورپ میں پورا ہوا۔ پھر ایک اور واقعہ میں عرض کروں گا کہ مسلم خلافت ڈیموکریٹک خلافت تھی، ہرگز وہ بادشاہی خلافت نہیں تھی۔ دیکھیے ہارون رشید جو ہے وہ عباسد پیریڈ کا 5واں خلیفہ ہے، جو بغداد میں رہتا تھا، 5واں خلیفہ عباسد پیریڈ کا۔ تو ایک یہودی تھا وہاں بغداد میں، وہ اپنے کسی کام کے لیے آیا خلیفہ ہارون رشید کے پاس، تو ہارون رشید نے اس کا کام نہیں کیا۔ 1 سال تک وہ آتا رہا بار بار، لیکن اس نے کام نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن جب بادشاہ نکلا اپنے محل سے، گیٹ پر سے نکلا، وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب گیٹ کے باہر آیا اور وہ ابھی اپنے گھوڑے پر تھا، تو سامنے آ کر کھڑا ہو گیا وہ یہودی۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ سے ڈرو، اے امیر المومنین، اللہ سے ڈرو۔ تو جب اسے یہ کہہ دیا کہ اے امیر اللہ سے ڈرو، تو ہارون رشید رو پڑا، وہ گھوڑے سے اتر پڑا، اسی وقت سجدے میں گر پڑا وہ۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، اس سے میں لے کر یہ کہتا ہوں کہ مسلم خلافت جو تھی وہ بادشاہی خلافت ہرگز نہیں تھی، اگرچہ اس میں ڈائناسٹی تھی، وہ ڈیموکریٹک خلافت تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ ڈیموکریسی میں جو چیک ہوتا ہے وہ ووٹرس کے ذریعے ہوتا، ووٹرس کے ذریعے، اور مسلم خلافت میں جو چیک تھا وہ اللہ کا خوف تھا، یعنی اللہ کا عقیدہ مسلم خلافت کو چیک کرتا تھا، کچھ کنٹرول کرتا تھا، اور ڈیموکریسی میں ووٹر کا ڈر چیک کرتا ہے کہ اگلے الیکشن میں ووٹر مجھے ووٹ نہیں دے گا، میں ہار جاؤں گا۔ تو یہ یعنی جو انقلاب رسول اللہ کے بعد جو انقلاب آیا، تو وہ اگرچہ ڈیموکریسی کا ورڈ یوز نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، لیکن حقیقت وہ ڈیموکریسی تھا۔ تو ڈیموکریٹک پروسیس جاری ہوا ایک، یعنی مدینے میں جو انقلاب آیا تھا اور عرب میں جو انقلاب آیا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے روپ میں چلتا رہا، یعنی امیہ پیریڈ، عباسید پیریڈ، اور سارے جو مسلم حکومتیں قائم ہوئیں، جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیموکریٹک خلافت تھی وہ۔ پھر پہنچا وہ یورپ تک، اور فرانس کا انقلاب جو 17ویں صدی میں آیا، ڈیموکریٹک انقلاب، وہ حقیقت اسی کلمنیشن تھا اسی کا۔ تو دیکھیے ایک ویو یہ تھی، یعنی ڈیموکریٹک ویو، یعنی آزادانہ نظام کی ویو۔ دوسری ویو تھی وہ سائنٹیفک ویو تھی۔ اسلام نے یہ کیا تھا کہ نیچر کو وہ کیا تھا، یعنی اس کے ورشپ کے مقام سے ہٹایا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلا پورا زمانہ جو گزرا ہے تو انسان نیچر کو پوچھتا رہا ہے، یعنی سورج کو، چاند کو، دریا کو، پہاڑ کو، سمندر کو، اس کو معبود بنائے ہوئے تھا وہ۔ تو اسلام نے ان کو ڈیوینٹی کا مقام سے ہٹایا اور یہ بتایا انسان کو کہ صرف خدا ہی جو ہے وہی گاڈ ہے، کوئی چیز گاڈ نہیں ہے، یہ سب چیزیں معبود نہیں ہیں بلکہ مخلوق ہیں۔
تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ مزاج آیا جس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک مزاج، یعنی نیچر کو ایکسپلور کرو، نیچر کو یعنی نیچر کو پوجنے کے بجائے نیچر کو ایکسپلور کرو، یہ مزاج پیدا ہوا۔ چنانچہ یہ اس مزاج کے تحت آپ وہ ایک دور پیدا ہوا جس کا آغاز ہوا بغداد میں، یعنی مسلم سائنس جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ایک مسلم سائنس وجود میں آئی جو بغداد میں اور قرطبہ میں شروع ہوئی، پھر دھیرے دھیرے وہ اسپین پہنچی۔ اسپین کے مسلمانوں نے یعنی عربوں نے بہت بڑا کام کیا اس زمانے میں سائنس کے میدان میں۔ ابھی میں گیا تھا ترکی، تو وہاں پر استنبول میں ایک بہت بڑا میوزیم بنایا گیا ہے جس میں مسلمانوں کے اس دور میں جو مسلمانوں نے سائنس میں ترقیاں کی تھی اس کے سب نمونے وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ تو عربوں نے گیا قرآن سے انسپائر ہو کر کے سائنس کا دور پیدا کیا، اور وہ دور پھر یعنی ایک پروسیس یورپ میں چلتے ہوئے پہنچا یورپ میں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسپین میں جو مورش امپائر تھی، مورش جو رولرس تھے، ان کا خاتمہ ہوا 15ویں صدی میں۔ 15ویں صدی کے بعد 16ویں صدی میں آ کر کے وہ دور اس کا یعنی یہاں پر شروع ہوا دوبارہ، یعنی سائنس کے ارتقاء کا جو دور شروع ہوا تھا مسلم حکومت کے زمانے میں، مسلم ملکوں میں، جب اسپین میں سلطنت ختم ہوئی 15ویں صدی میں، تو 16ویں صدی میں آ کر کے یہاں وہ دھارا یہاں پہنچا، وہ دھارا یورپ میں پہنچا، پھر یہاں ترقی ہوئی۔ تو یورپ میں جو سائنسی ترقی ہوئی ہے وہ گیا کہ عربوں کی سائنسی ترقی کلمنیشن ہے۔ اس کا اعتراف بڑے بڑے اسکالرس نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ایک بریفالٹ ایک اسکالر ہے، بریفالٹ، اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ بٹ فار دی عربس ویسٹرن civilization would never have arisen at all. But for the Arabs, Western industrial civilization would never have arisen at all. کہ عربوں نے جو سائنس میں جو کام کیا، وہ کام اگر نہ ملا ہوتا یورپ والوں کو تو پھر یورپ میں بھی سائنسی انقلاب نہ آتا، یہاں انڈسٹریل ریولوشن نہ آتا۔ تو اب آپ ان آیتوں کو لے کر غور فرمائیے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک طرف ہدا یعنی ڈیوائن گائیڈنس کو پریزرو کر دیں، اس کا آتھینٹک ورژن دنیا میں موجود ہو جائے۔ وہ قرآن اور سنت کی شکل میں موجود ہو گیا۔ وہ ایک پیسفل کام تھا، آئیڈیالوجیکل کام تھا، اس کا پالیٹکس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ کے نقش تخلیق کیا ہے، اللہ کا کریشن پلان کیا ہے، اللہ کی اسکیم آف تھنگس کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ایک آتھینٹک سورس ہو۔ وہ رسول اللہ کے ذریعے سے قرآن و حدیث شکل میں محفوظ ہو گیا، جس کو ہم ہدا کہتے ہیں۔ اب جو دوسری چیز تھی دین، تو دین کے معنی تھا کہ اس حالت فطری کا قائم ہو جانا جس پر اللہ نے تخلیق کیا ہے دنیا کو۔ وہ حالت فطری یہی ہے، دنیا میں آزادی آ جائے۔ تو امپائر کو ختم کر کے اس آزادی کا دور شروع کیا گیا۔ اس کا یہ کوئی ریلیجس بات نہیں تھی، اسی کو میں کہتا ہوں کہ یہ تھا یعنی سپورٹنگ ایلیمنٹ، مذہب کے لیے تائیدی عنصر کی حیثیت اس کی تھی۔ مذہب تو وہی ہے، قرآن و حدیث شکل میں جو چیز ہے وہی مذہب ہے، اصل مذہب وہی ہے۔ اور یہ جو ہے کہ جو دنیا میں آزادی لائی گئی، آزادی لانے کے بعد پھر سائنس کا دور آیا اور پھر ساری چیزیں دریافت ہوئیں، اور یہ ساری چیزیں جو کمیونیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں وجود میں آئیں، اور ہم آپ اس پوزیشن میں ہو گئے کہ ہم سچائی کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچا سکیں، ہم یہاں بولیں اور ساری دنیا میں لوگ اس کی آواز کو سنیں۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ 1000 سالہ پروسیس کے ذریعے ممکن ہوا۔
تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ ایک طرف یہ کام ہو کہ اللہ کی جو گائیڈنس ہے وہ اپنی پیور شکل میں محفوظ ہو جائے، کہ جو اللہ کا بندہ چاہے جاننا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے وہ اس کو پڑھ کر جان لے۔ یہ ایک پیسفل کام تھا، ایک نان پولیٹیکل کام تھا، اس کا کوئی تعلق پالیٹکس سے نہیں تھا۔ وہ صرف یہ ہے کہ آدمی اپنی آزادی کو کس طرح استعمال کرے، اس کو جاننے کے لیے اس کو ایک آتھینٹک ٹیکسٹ مل جائے، یہ تھا۔ دوسری چیز تھی وہ تھی سپورٹنگ ایلیمنٹ، جس کو میں نے کہا کہ یہ جو چیز ہے اس کے لیے کچھ سپورٹ کرنے والی چیزیں چاہئیں۔ وہ کیا؟ دنیا میں آزادی ہو، دنیا میں سائنسی ترقی ہو، دنیا میں کمیونیکیشن ہو، دنیا میں موبلٹی ہو، دنیا میں یہ ممکن ہو کہ ہم پرنٹنگ پریس آئے، ساری وہ چیزیں وجود میں آئیں جس کو لے کر کے ہم اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچا سکیں پیسفل طریقے سے۔ تو یہ ہے سپورٹنگ ایلیمنٹ۔ تو وہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، اس آیت میں ہدا سے مراد ہے یعنی آتھینٹک ورژن آف ڈیوائن گائیڈنس کا پریزرو ہو جانا، یہ مراد ہے۔ اور وہ جو اظہار دین جس کو کہا گیا ہے، اظہار دین سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں وہ طاقتیں ختم ہوں جنہوں نے آزادی کو ابالش کر رکھا ہے، تاکہ انسان آزادانہ ماحول میں سوچے، آزادانہ ماحول میں اپنا ٹیسٹ دے سکے، اور پھر آزادانہ ماحول میں نیچر کی انفولڈنگ ہو اور ساری باتیں انسان جان سکے۔ اب دیکھیے کہ آج کل جو مسلمان شورغل کر رہے ہیں مختلف ایشوز کو لے کر کے، اور آج کل تو وہ ایشو بنا ہوا ہے کہ انوسنس آف مسلم والی جو فلم ہے اس کو لے کر کے ساری دنیا ہنگامہ ہے، ساری دنیا مسلمان ہنگامہ کر رہے ہیں کہ ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں چاہیے، ہمیں آزادی نہیں چاہیے، جس آزادی سے ہمارے پیغمبر کو گستاخی کی جاتی ہو، ہمیں آزادی نہیں چاہیے۔ یہ بالکل ہی یعنی میں اس کو کہوں گا ریڈیکولسلی رانگ ہے، یہ مذہب کے کس حد تک غلط ہے۔ یہ مسلمانوں کو جو اسٹینڈ ہے یہ دیٹ از ریڈیکولسلی رانگ اسٹینڈ، مذہب کا کس حد تک غلط اسٹینڈ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کو یہ اسٹینڈ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ دیکھیے جب آزادی آئے گی تو کوئی مس یوز بھی کرے گا۔ تو یہ جو جس کو مسلمان کہہ رہے ہیں گستاخی رسول، وہ کیا ہے؟ وہ آزادی کو مس یوز کرنا ہے، وہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرنے والا ہے کہ آزادی کو ابالش کر دے صرف اس لیے کہ لوگ مس یوز کریں گے، یہ نہیں کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ قیامت سے پہلے مس یوز کرتا ہے تو کوئی کرے، کوئی پراپر یوز کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو کوئی اگر مس یوز کر رہا ہے تو اللہ کی دی ہوئی آزادی کے بنا پر مس یوز کر رہا ہے۔ تو جس چیز کو مسلمان کہتے ہیں رسول اللہ کے شان میں گستاخی، وہ گستاخی نہیں ہے، وہ آزادی کا مس یوز کرنا ہے، اور جو اللہ کے کرشن پلان کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ اس میں نہ کوئی کانسپریسی ہے، نہ کوئی سازش ہے، نہ کوئی دشمنی ہے کسی کی، یہ سب کچھ بھی نہیں۔ یہ جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ سازشیں ہو رہی ہیں، دشمنیاں ہو رہی ہیں، اسلام کو مٹانے کی منصوبے بن رہی ہے، سب بالکل غلط بات ہے، یہ سب بالکل غلط بات ہے۔ سارے مسلمان ایک بلین مسلمان مل کر کوشش کریں تب بھی وہ خدا کے اسکیم کو ختم نہیں کر سکتے، جیسا کہ اب تک ختم نہیں کر سکے۔ یو کین ناٹ ابالش دا فریڈم، یہ اسے امپاسبل ہے۔ جب آپ فریڈم کو ابالش نہیں کر سکتے تو مس یوز بھی باقی رہے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ یہ آپشن غلط لے رکھا ہے آپ نے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مس یوز نہ کریں۔ نہیں، ان کو مس یوز کر رہے ہیں تو کرنے دیجیے، آپ تبلیغ کیجیے، دعوت پہنچائیے، ان کو اسلام کی باتیں پہنچائیے۔ ابھی دیکھیے ہمارے ساتھی گئے تھے جرمنی، وہاں کے بک فیئر میں، تو لٹریچر لے کر کے وہاں جتنے لوگ ملے سب نے بہت ہی اس کو پسند کیا کہ پیسفل ورژن اسلام کا جو ہے
یہ تو ہم چاہتے ہیں. تو لوگوں کے اندر نئی سوچ آئی, لوگوں کو نیا ڈھنگ سے سوچنے کا موقع ملا. تو کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ لوگ مس یوز نہ کریں. کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اسلام کا پیغام پہنچائیے, اللہ کی جو آپ کے پاس دعوت ہے اس کو پہنچائیے, جو اللہ کا کلام ہے اس کو پہنچائیے, قرآن کو ہر زبان میں ترجمہ کر کے پہنچائیے. جتنی عربی زبان تو سب لوگ سمجھ نہیں سکتے, یہ ممکن نہیں کہ سب لوگ عربی پڑھیں. تو آپ کو ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ انہیں پہنچانا چاہیے تاکہ جانیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے. تو یہ غلط آپشن آپ مسلمانوں نے لے رکھا. یہ آپشن غلط ہے کہ آپ مس یوز آف فریڈم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. نہیں, آپ کا آپشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی گائیڈنس فراہم کریں ہر زبان میں لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تو قرآن کے پہنچائیں, رسول اللہ کی سیرت کو پہنچائیں, حدیث کو پہنچائیں, اسلامی لٹریچر کو پہنچائیں. یہ ہے. تو بیسک بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جو ہم نے خود نہیں بنایا. یہ دنیا کو ہم نے کریٹ نہیں کیا ہے. اگر ہم چاہیں کہ دنیا کو اپنے مرضی کے مطابق چلائیں تو امپاسبل ہے. دنیا چلے گی اس نقشے پر جو خدا نے اس کو بنایا ہے. ہمارے نقشے پر نہیں چل سکتی دنیا. تو اللہ نے دنیا والوں کو آزادی دی ہے, وہ آزادی باقی رہے گی قیامت تک. وہ مس یوز کریں گے تب بھی خدا ان کو پکڑے گا نہیں قیامت سے پہلے. اللہ کی پکڑ قیامت میں ظاہر ہوگی. تو مسلمانوں کو صحیح آپشن یہ ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں بجائے اس کے کہ پروٹیسٹ کریں. پروٹیسٹ غلط آپشن ہے, دعوت صحیح آپشن ہے. سارا خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں نے ساری دنیا میں جو آپشن لے رکھا ہے وہ پروٹیسٹ کا آپشن ہے. وہ آپشن ہے ہی نہیں, اس کی کوئی فیزیبلٹی نہیں ہے, وہ ورک نہیں کرے گا وہ. تو ہمیں جو آپشن لینا ہے وہ دعوت کا آپشن ہے, یعنی اللہ کی بات کو انسانوں تک پہنچانا. یہ آپشن ہمیں لینا ہے. تو اپنے آپشن کو درست کیجیے بجائے اس کے کہ دوسروں کو آپ کہیں کہ تم درست کرو. دوسرا درست نہیں کرنے والا ہے. دوسرا تو اللہ کی دی ہوئی آزادی کو استعمال کرے کہ چاہے غلط یا صحیح. اللہ چھین سکتا ہے تو چلا چھین سکتا ہے, لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے کسی کی آزادی نہیں چھینے گا. قیامت سے پہلے اللہ کسی کی آزادی نہیں چھیننے والا ہے. تو آپ کیسے چھین سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ کے ڈومین میں داخل ہونا چاہتے ہیں یہ لوگ, جو چاہتے ہیں کہ لوگ آزادی کو اپنی پسند کے مطابق استعمال نہ کریں. یا آپ اللہ کے ڈومین میں داخل ہو رہے ہیں, جو ممکن نہیں ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صحیح راستہ دکھائے اور آخرت میں ہمیں جنت نصیب کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال آیا ہے کراچی پاکستان سے مس سائرہ لطیف کا. انہوں نے لکھا ہے, آپ کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے, جبکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی اپنے دین کو بدل ڈالے تو اسے قتل کر دو. مولانا صاحب پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. ہاں دیکھیے, میری کتاب ہے, اس کا نام ہے حکمت اسلام. تو اس میں نے اس معاملے میں, یعنی جس کو کہا جاتا ہے ارتداد کی سزا, اس کے معاملے میں 30 صفحے کا ایک چیپٹر لکھا ہے, 30 پیج کا. تو آپ اس کتاب کو پڑھیے, اس میں اس 30 پیج کو پڑھیے. اس میں اس حدیث کو میں نے باقاعدہ لے کر کے اس پہ گفتگو کی ہے, اس کا تجزیہ کیا ہے. اس کو پہلے پڑھیے, اس کے بعد بھی اگر آپ کا اشکال باقی رہے تو آپ دوبارہ ایک سوال کر سکتے ہیں. فی الحال میں یہی کہوں گا کہ آپ حکمت اسلام کے
اس باب کو پڑھیے جس کا عنوان ہے مرتد اور ارتداد. یہ ہے اس کا عنوان. مولانا اگلا سوال بھی کراچی پاکستان سے ہے، عبد اللطیف صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب اس مادی دور میں ایک انسان اپنے آپ کو حرص سے کس طرح بچائے، کیونکہ آج انسان کی ضرورت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ قناعت والی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. اس کے بارے میں بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ حرص سے بچانے کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کریں. عقل کو استعمال کریں. ابھی دیکھیے آج کل خبریں آ رہی ہیں کنگ فشر ایئر لائن کے بارے میں. بہت زیادہ بڑھایا اپنے کام کو انہوں نے، یعنی حرص کو اپنی آخرت تک پہنچا دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ بالکل دھڑام سے گر گئے. آپ خبروں میں پڑھتے ہوں گے، تفصیل کی ضرورت نہیں بتانے کی. ایسے واقعات روزانہ ہوتے رہتے ہیں. یعنی حرص میں آخر میں کیا ہے؟ فرسٹریشن. قناعت میں کیا ہے؟ سکون، اطمینان. تو نتیجے کو دیکھ کر فیصلہ کیجیے کہ حرص میں آدمی کو سکون ملتا ہے یا قناعت میں ملتا ہے. جتنے لوگ حرص میں دوڑتے ہیں، یعنی تکاثر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، آخر میں ان کے حصے میں ثواب فرسٹریشن کچھ بھی نہیں آتا. کتنے لوگ تو خودکشی کر لیتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ نتیجے کو سامنے لے کر لوگ نہیں سوچتے. نتیجے کو سامنے لے کر سوچا تو بہت آسانی سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے. اس دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ آپ حرص کے راستے پہ چل کر کے یعنی پیس آف مائنڈ ملے، آپ کو سکون ملے. قناعت کے راستے پہ چل کر کے آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا. تو اگر نتیجے کو لے کر سوچا جائے تو بہت آسانی سے آپ اس معاملے میں ایک صحیح فیصلہ لے سکتے ہیں. مولانا اگلا سوال علی گڑھ سے آیا ہے، ڈاکٹر محمد قمر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب ڈائری میں آپ کا ایک واقعہ پڑھا کہ آپ کے پاس ایک آدمی حملہ کرنے کی نیت سے آیا تھا. آپ اس کو زمین پر پٹک کر اس کے سینے پر چڑھ گئے. اس آدمی کو دعوت دینے کی بجائے آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ تو آپ کے مشن کے خلاف تھا. مولانا صاحب اس کی کیا وجہ تھی؟ میں وہ تو خود گیا تھا، میں اس کو میں نے منع کیا. پہلے نیچے تھا، پھر میں نے کہا کہ آپ نیچے رکھیے، میں آتا ہوں. پھر اوپر آ گیا. میں نے کہا آپ یہاں اوپر کیوں آ گئے؟ آپ نیچے بیٹھیے. پھر چڑھ رہا تھا، وہ چلا جا رہا تھا اوپر. تو اس کو تو ہمیں یہی کرنا تھا. ابھی میرا گربان پکڑ لیا تو میں کیا کرتا اس کو؟ میرا گربان پکڑ لیا. بالکل ایک بہت ہی کرٹیکل پوزیشن تھی. اس وقت ہر آدمی یہی کرے گا. اس میں شکل یہ ہے اس کا معاملہ کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے گھر لوٹا تو وہاں ایک صاحب موجود تھے. تو میں نے کہا کہ آپ یہاں نیچے بیٹھے، میں ابھی آتا ہوں، اوپر جا کر کے ابھی واپس آؤں گا. تو بیٹھے نہیں، وہ پھر چڑھنے لگے. چڑھ کے اوپر تک پہنچے. میں نے کہا آپ اوپر کیسے آ گئے؟ میں نے کہا تھا بیٹھیے. تو کیا انہوں نے کہ میرا گربان پکڑ لیا. تو اس وقت ظاہر کام میں کیا کرتا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. پھر جو شورغل ہوا تو وہ آ گئے ہمارے کالونی کے جو وہ ہیں جو چوکیدار لوگ، گارڈ لوگ، تو اس کو پکڑ لے گئے. یا بہت عجیب غریب آپ کا، اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سوچے بغیر یہ لکھ دیا اپنا سوال. مولانا اگلا سوال آیا ہے دلی سے مسٹر متنجے پانڈے صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، واٹ از دا نیڈ فار گاڈ ٹو پٹ اس ٹو ٹیسٹ؟ کین دس بی اوائڈیڈ؟ اف اٹ از ناٹ اوائڈیبل دین واٹ از دا بیسٹ وے ٹو پریپیئر فار دا ٹیسٹ؟ پلیز کامنٹ. دیکھیے ٹیسٹ کا جو معاملہ ہے وہ جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی پوری جو اسکیم آف تھنگس ہے اس سے. اسکیم آف تھنگس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا بنائی.
جس کو ہم کہتے ہیں پیراڈائز، ایک آئیڈیل ورلڈ، ایک پرفیکٹ ورلڈ. وہاں ہر وہ چیز ہے جو انسان چاہتا ہے. قرآن میں ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں سب کچھ ہے جو تم چاہو. تو ایک بہت ہی بیوٹیفل ورڈ، پرفیکٹ ورڈ، آئیڈیل ورڈ بنائی. اب اللہ تعالیٰ کو یہ مطلب ہے کہ وہاں پر سیٹل کرنے کے لیے انسان، تو کس کو سیٹل کیا جائے وہاں، کس کو وہاں رہنے کا موقع دیا جائے. اس کے لیے یہ دنیا بنائی، یہاں پہ لوگوں کو ٹیسٹ کے لیے رکھا. تو آزادی کے بغیر ٹیسٹ ہو نہیں سکتا. جہاں ٹیسٹ ہے وہاں، جہاں آزادی ہے وہاں ٹیسٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اصل جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم آف تھنگس ہے اس کے مطابق اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیراڈائز میں سیٹل کرنے کے لیے، پیراڈائز کا انعام دینے کے لیے، پیراڈائز کے ریوارڈ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کا انتخاب کرنا ہے. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے رکھا اسی لیے، یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ یہ ہے. تو یہاں جو لوگ اس پر پورے اتریں گے ان کو سلیکٹ کر لیا جائے گا. پوری ہسٹری سے سلیکٹڈ لوگ جو ہوں گے وہ جنت کے لیے منتخب کیے جائیں گے. پوری ہسٹری سے، یعنی جنت کا فیصلہ گروپ وائز نہیں ہوگا، انڈیویجول وائز ہوگا. کوئی بھی گروپ ایز اے گروپ وہاں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ پوری ہسٹری سے انڈیویجول چنے جائیں گے. انڈیویجول ان کو وہاں پر موقع دیا گا رہنے کا. تو باقی لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو ایک یونیورسل ڈٹرمن ہوگا، اس میں داخل ہوں گے، ایک کائناتی کوڑا خانہ. یہ ہے اسکیم. تو آپ سوچنے کا معاملہ ٹیسٹ سے شروع کیجیے، پیراڈائز سے شروع کیجیے. جب آپ پیراڈائز کو سوچیں گے تو اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے آیا ہے مس عبد اللطیف کا. انہوں نے لکھا ہے، آج کے دور میں داڑھی کٹر پن کی ایک علامت بن چکی ہے، تو کیا ایک دائی اپنی داڑھی ختم کر دے یا اسے ماڈرن داڑھی بنا دے؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں. میں داڑھی رکھتا ہوں. دیکھیے میں کبھی کاٹتا نہیں، یعنی 50 برس ہو گئے ہوں کہ میری داڑھی پہ کاچی نہیں لگایا میں نے. تو مجھے تو کوئی کٹر نہیں سوچتا. کٹر پن آپ کا رویہ، آپ کے اپنے رویے سے کٹر پن بنتے ہیں، آپ کے بولی سے کٹر پن بنتے ہیں، داڑھی سے نہیں. یہ غلط خیال ہے کہ داڑھی ہے تو کٹر پن ہو گیا. یہ جو لوگ ہیں جو کٹر پن کی بولی بولتے ہیں، مطلب نفرت کی بولی، وی اینڈ دے کا کانسیپٹ لے کے چلتے ہیں کہ دوسرے لوگ غیر ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو لوگ چلتے ہیں اس سے کٹر پن آتا ہے، اس سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے، داڑھی سے نہیں. میں اسی داڑھی کے ساتھ دنیا بھر میں جاتا ہوں اور مجھے کوئی کٹر نہیں سوچتا، کیونکہ بولی جو ہے اس میں محبت ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے. اصل چیز ہے آپ کے دل میں آپ انسانوں کے لیے وشفل تھنکنگ، شاید انسانوں کے لیے خیر خواہ بنیے، شاید دنیا کے لیے، یعنی آپ کے دل میں پیار ہو، تو پھر آپ کی بولی میں پیار ہوگا، آپ کے ہر چیز میں پیار کا انداز جھلکے گا. تو کوئی کٹر نہیں سمجھے گا آپ کو، چاہے داڑھی ہو یا داڑھی نہ ہو. یہ بالکل ایک غلط تصور ہے. مولانا اگلا سوال کشمیر سے ہے حامد اللہ حمید صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، لو اسلام ہیٹ امریکہ. These hoardings were placed in tourist spots in reaction of recent movie produced in America. Can a Muslim hate a non-believer because of any excuse? دیکھیے لو اسلام بھی ایک بالکل غلط ہے. اگر آپ اسلام سے لو کریں گے تو لوگوں سے ہیٹ کر نہیں سکتے ہیں آپ. یہ ناممکن ہے کہ آپ اسلام سے لو کریں، آپ لوگوں سے ہیٹ کریں. آپ اسلام سے لو کرنا آپ کو دوسرے محبت سکھائے گا. کیوں؟ آپ قرآن کو پڑھیے، چیپٹر 41 جو ہے حامیم السجدہ، اس میں یہ آیت ہے کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. یعنی کسی کو اگر تم پاؤ
کہ تمہارے ساتھ اس کا سلوک دشمن والا سلوک ہے، تو تم اس کے ساتھ دوستی کرو، تم اس کا اچھا سلوک کرو، پھر وہ دشمن تمہارا دوست بن جائے گا. فیض الذی بین کا بن عداوہ کرنے ولی حمیم، اس کے متعلق دشمن کو پوٹینشیل فرینڈ کے روپ میں دیکھنا، یہ ہے اسلام. یعنی یو ہیو ٹو سی دا یور اینیمی یعنی ایز اے پوٹینشیل فرینڈ، اپنے دشمن کو پوٹینشیل فرینڈ کے روپ میں دیکھنا، یہ اسلام ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ لو اسلام، یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. وہ ہیٹ اسلام ان کے دلوں میں ہے. اسلام سے محبت ان کو نہیں ہے. محبت ہوتی تو وہ قرآن سے لیتے کیا کرنا چاہیے ہمیں، قرآن کو دیکھتے پڑھتے قرآن کو. جب قرآن میں صاف صاف ہے کہ تم دشمن کو اپنا پوٹینشیل فرینڈ سمجھو، تو آپ کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ میں وہاں گیا تھا امریکہ، تو وہاں پہ ایک چرچ میں مجھے بلایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ بائبل میں حضرت مسیح نے یہ کہا تھا کہ لو یور اینیمی. تو کیا آپ کے قرآن میں بھی ایسی تعلیم ہے؟ تو میں نے یہ آیت پڑھی ان کو سامنے، تو بہت خوش ہوئے وہ کہ قرآن میں بھی یہی تعلیم ہے. اس آیت کو آپ غور کیجئے کہ کتنی زبردست آیت ہے کہ اگر آپ سچ مچ مسلم ہیں، سچ مچ مومن ہیں، سچ مچ قرآن کو ماننے والے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ دشمن کو پوٹینشیل فرینڈ کے روپ میں دیکھیں. نہیں تو آپ مسلم نہیں ہیں، نہیں تو آپ قرآن کو نہیں مانتے. مولانا اگلا سوال آیا ہے دوحہ قطر سے، مولانا عبد الباسط عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا شیطان ہر ایک کو الگ الگ انداز سے بہکاتا ہے، تو مولانا تزیین شیطان کو پہچاننے کا کوئی فارمولا اگر ہے تو آپ ہمیں بتائیے تاکہ میں اپنے آپ کو اس سے بچا سکوں. دیکھیے کہ اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا، اس کا فارمولہ ہے دعا. جب بھی ایسی کوئی چیز آپ کے دل میں آتی ہے تو فوراً پڑھیے اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. فوراً پڑھیے اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور کوئی دوسرا فارمولہ نہیں. اس وقت اللہ کی طرف سے آپ کو مدد ملے گی، اللہ کی طرف سے آپ کے دل سے پردہ ہٹے گا، اور آپ کو صحیح رہنمائی اللہ کی طرف سے حاصل ہوگی. بس یہی فارمولہ ہے، اور کوئی دوسرا فارمولہ نہیں. مولانا اگلا سوال آیا ہے گلبرگہ سے، مولانا یعقوب عمری کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ایک صاحب نے کہا کہ مذہب انسان کی آزادی پر روک لگاتا ہے، اس لیے ہم کو مذہب نہیں چاہیے. مولانا لوگ کیوں ایسا سمجھتے ہیں؟ آج میں نے جو کہا ہے باتیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام تو زبردست دائی ہے آزادی کا. یعنی اللہ تعالیٰ کا کی جو اسکیم آف تھنگس ہے اس کے مطابق آزادی شرط ہے، لازم ہے. کوئی اس کو مس یوز کرے یا پراپر یوز کرے، اس سے آپ کے پاس نہیں، اس کو آزادی برابر رہے گی حاصل. ایک ہی چیز پر شرط لگا سکتے ہیں آپ، وہ یہ کہ وہ آپ کو فزیکل ہارم نہ پہنچائے. دیکھیے آج کل کے مسلمان جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس فرق کو نہیں سمجھتے کہ انسان پر پابندی صرف یہ لگ سکتی ہے کہ تم دوسرے کو فزیکل ہارم پہنچانے کا حق نہیں رکھتے. ابھی میں نے ایک تقریر سنی ایک بڑے عالم کی، تو انہوں نے اس کے خلاف بول رہے تھے وہ، یعنی وہ جو ہے انوسنس آف مسلم والی فلم جو ہے، تو وہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یعنی ویسٹ میں بھی یہی کانسیپٹ ہے آزادی کا کہ تمہاری آزادی، انہوں نے یہ کہا کہ تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کی خرخائی مجروح ہوتی ہو. یہ بالکل غلط بات ہے، یہ ویسٹ کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. انہوں نے غالباً انگریزی کا لفظ تو نہیں استعمال کیا تھا، غالباً ان کا مطلب یہ تھا وہ جو مشہور ہے امریکہ کے بارے میں کہ یور فریڈم اینڈس ویئر مائی روز بگنس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آزاد ہو اس وقت تک جب تک کہ تم کسی کو ہارم نہ پہنچاؤ.
جب تم میری ناک کو مارو گے تو کہا تم نے مجھ کو ہار پہنچایا. تو آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, یہ کسی کنسرن نہیں ہے, نہ ویسٹ کا نہ خدا کا, نہ خدا کے بھی کنسرن یہ نہیں ہے. آپ جانیے, آپ کام جانیں, آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو آپ جانیے. اس کی بنا پر کسی کی آزادی ابالش نہیں کی جائے گی. اچھے سے سمجھ لیجیے کہ نہ یہ ویسٹ کا کنسیپٹ ہے, نہ یہ خدا کنسیپٹ ہے. خدا کنسیپٹ ہرگز یہ نہیں ہے کسی کے جذبات مجروح ہو رہے ہوں تو اس کا آزادی جو ہے ختم کر دی جائے. آدمی اس وقت تک آزاد ہے جب تک وہ اپنی آزادی کو پیسفل دائرے میں استعمال کرتا ہے. صرف اس وقت پابندی لگے گی اس کے اوپر جب کہ وہ دوسرے کے لیے ہارمفل بن جائے. یہ اسلام کنسیپٹ ہے, یہ ویسٹ کنسیپٹ ہے. یہ غلط لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. کسی کے جذبات مجروح ہوں تو وہاں پابندی لگائی جائے گی, ہرگز نہیں. بالکل غلط ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے. جذبات مجروح ہوتے ہیں تو آپ کو پرسنل مسئلہ ہے, وہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. ایسا کوئی قانون نہ بن سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ اس کی کوئی فیزیبلٹی ہے کہ جذبات کے مجروح ہونے پر قانون بنایا جائے. ابھی میں نے پڑھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو جنرل اسمبلی میں مسلمانوں کی تعداد 58 ہے, 58 مسلم ممبران ہیں. انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ یہ وہاں پر مطالبہ کیا کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے ایسا قانون بنائے جس پہ پابندی لگایا جائے فریڈم آف ایکسپریشن پر. یہ بالکل ریڈیکولس بات ہے. ایسی مانگ ریڈیکولس ہے, کیونکہ آپ کیسے پابندی لگائیں گے؟ دیکھیے, یہی اسلام کا اسٹینڈ ہے, یہی ویسٹ کا اسٹینڈ ہے, اور یہ یونائٹڈ نیشنز کا اسٹینڈ ہے کہ ہر آدمی آزاد ہے کہ وہ یعنی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ اس کا ایبسولوٹ رائٹ ہے. انسان کو ایبسولوٹ رائٹ ہے. صرف اس وقت اس کا رائٹ ختم ہوتا ہے جب کہ وہ دوسروں کو فزیکل ہارم پہنچانے لگے. جب تک پیسفل ہے آپ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے اس کو. مولانا اگلا سوال رائے پور سے آیا ہے, مس شبانہ کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب پلیز گائیڈ اس which book we should read to understand the life of Prophet of Islam and Sahaba. تو بہت ساری کتابیں ہیں, اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے آپ پڑھیے. یعنی سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں ہیں. میں کوئی کتاب سجیسٹ نہیں کر سکتا. آپ خود لائبریری میں جائیے, وہاں پہ دیکھیے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں سے کتابیں کئی چھپی ہیں. باقی آپ حق ہے کہ آپ جو چاہے کتابیں پڑھیں. دیکھیے ہمارے یہاں کتاب چھپی ہے پیغمبر انقلاب اور مطالعہ سیرت اور سیرت رسول اور پرافٹ آف پیس, یہ کتابیں چھپی ہیں. اور بھی کتابیں ہیں لیکن یہ تو ڈائریکٹ وصیت پہ کتاب ہے ہمارے یہاں سے. باقی آپ کون سی کتابیں پڑھنا پسند کریں گے یہ تو آپ کو حق ہے کہ آپ کسی بھی بک شاپ میں جا کر کے وہاں سے جو چاہیں لے لیں, جو پسند ہو آپ کو. مولانا اگلا سوال ہے دلی سے مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے, ایز دس ورلڈ از فار ٹیسٹ وی گیٹ لیس دین آئیڈیل بٹ آر نیچر وانٹس آئیڈیل. دس ریزلٹس ان اسٹریس. ہاؤ کین وی مینیج اسٹریس؟ پلیز گائیڈ اس. دیکھیے میں نے جہاں تک سمجھا اپنے تجربے سے وہ یہ ہے کہ اسٹریس یا ٹینشن نام ہے اوور ایکسپیکٹیشن کا. اوور ایکسپیکٹیشن, چاہے وہ شوہر بیوی کی بات ہو چاہے گورنمنٹ کی بات ہو. جب شادی ہوتی ہے اور ہسبینڈ وائف اکٹھا ہوتے ہیں گھر میں تو دونوں ایک دوسرے سے اوور ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں. وہیں سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی ہسبینڈ چاہتا ہے جو اس سے زیادہ چاہتا ہے, جو چاہتا ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے جو بیوی دے سکتی ہے اس کو. بیوی جو چاہتی ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے جو شوہر اس کو دے سکتا ہے. تو میرڈ لائف میں جتنے بھی کانفلکٹ ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اوور ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے. ایسی معاملہ گورنمنٹ کا ہے. گورنمنٹ سے سب لوگ شکایت کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں. جس کو دیکھیے وہ گورنمنٹ کا شکایت ہی بولے گا. کیوں؟ وہ اوور ایکسپیکٹ کر رہا ہے.
تو اوور ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو شکایت سے خالی نہیں کر سکتا. تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ ریئلسٹ بنیں, ریئلسٹ. آپ یہ جانیں کہ کون کیا کچھ دے سکتا ہے آپ کو. بلکہ میرا طریقہ تو ہے کہ میں کسی سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا, جو اسے دے دیا تو بڑا اچھا. ہمارے گاؤں میں, جہاں یو پی کا رہنے والا ہوں میں, تو بچپن میں مجھے یاد آتا ہے کہ ایک فقیر آتا تھا, ایک فقیر, بوڑھا فقیر تھا. تو وہ آواز لگتا تھا کہ جو دے اس کا ہی بھلا, جو نہ دے اس کا ہی بھلا. جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. بیسٹ فارمولا یہ, بیسٹ فارمولا ہے. دوسروں سے جو کچھ مل گیا آپ کو بہت اچھا, نہیں ملا تب بھی اچھا. دوسروں سے اگر مل گیا کچھ تو تب بھی اچھا ہے, نہیں ملا تب بھی اچھا ہے. یہی واحد چیز ہے جس سے آپ اسٹریس فری رہ سکتے ہیں, اور کوئی دوسرا فارمولا نہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مسٹر پارتھس راتھی کا. انہوں نے لکھا ہے, ڈو آئی نیڈ ٹو فالو اے ریلیجن ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ؟ واٹ آر دا سملیرٹیز ان آل ریلیجنس؟ واٹ ڈز اٹ ٹیک ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ؟ کائنڈلی کامنٹ. دیکھیے, اصل مسئلہ گڈ ہیومن بینگ کا نہیں ہے. گڈ ہیومن بینگ تو ایک ریلیٹو ٹرم ہے, ریلیٹو. آپ کے ذہن میں کچھ ہوگا, میرے ذہن میں کچھ ہوگا, وہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے. صحیح سوچ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے, جو کریٹر ہے, اس کی اسکیم آف تھنگس کیا ہے, اور اس کے مطابق مجھے کیسا بننا ہے. گڈ ہیومن بینگ ریلیٹو ٹرم ہے, اس کا کوئی آپ ایسا ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن نہیں پا سکتے آپ اس کا. اسی لیے جو اخلاق پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ایتھکس پر, بہت اس میں اختلاف ہے. تو میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جاننا پڑے گا کہ کریٹر کی اسکیم آف تھنگس کیا ہے, اس کے نزدیک جو کریشن پلان ہے وہ کیا ہے, اور پھر آپ اپنے کو اس کے مطابق ڈھالیں. کیونکہ دیکھیے, ہر ایک کو مرنا ہے, موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. موت کے بعد جو ہے ہم کو اسی کریٹر سے سامنا پیش آئے گا. میرے باپ جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ خدا کا منہ دکھانا ہے. ہمارے باپ جو تھے وہ کہتے تھے خدا کا منہ دکھانا ہے. تو ہر آدمی آخر کار تو وہیں پہنچے گا جہاں خدا سے اس کو سامنا پیش آئے گا. تو اللہ کی مرضی کو جاننا, کریٹر کی مرضی کو جاننا, یہ اصل چیز ہے. اس کو پتہ ہے اپنے کو مولڈ کرنا. گڈ ہیومن بینگ کا جو کرائٹیرین ہے وہ ایک ریلیٹیو کرائٹیرین ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, ناوید احمد صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, ہاؤ کوڈ یو سے اسلامک گورنمنٹ واز ناٹ اسٹیبلشڈ ایٹ دا ٹائم آف پروفیٹ محمد, however it was established fully in the area of Hijaz as an example? میں نے یہ نہیں کہا کہ اسلامک مسلمانوں کا رول نہیں تھا, نہیں. میں نے یہ کہا کہ جو ڈپکٹ کرتے ہیں لوگ کہ آئیڈیل رول, وہ کہیں وجود نہیں تھا اس کا. آئیڈیل گورنمنٹ, آئیڈیل سسٹم, آئیڈیل سوسائٹی, اس کا وجود نہیں تھا. رول تو تھا, ظاہر ہے, اسلام سے پہلے بھی تھا, اسلام کے بعد بھی تھا, آج بھی ہے. تو اسلامک گورنمنٹ کا فارم ہونا الگ بات ہے, لیکن لوگ جو اس کو ڈپکٹ کرتے ہیں اس طریقے سے کہ وہاں کوئی آئیڈیل سسٹم تھا, پرفیکٹ سماج تھا, یہ بالکل افسانوی بات ہے. اس کا کوئی وجود نہیں کہیں, اس کا کوئی وجود نہیں. آپ دیکھیے, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتدت العرب, رسول اللہ کی وفات ہوئی تو سارے عرب بغاوت پھیل گئی. Where was that ideal government? Where was that ideal government? آپ بتائیے. حضرت عثمان کے زمانے میں خلیفہ کو قتل کر ڈالا لوگوں نے, مسلمانوں کو قتل کیا. اس کے بعد حضرت علی معاویہ میں جنگ ہوئی, اس میں کتنے سالوں مارے گئے. تو where was that ideal government? گورنمنٹ تھی, اس کا میں نہیں انکار کر رہا ہوں, لیکن لوگ جو عجیب غریب تصویر پیش کرتے ہیں کہ وہاں آئیڈیل گورنمنٹ تھی اور پرفیکٹ سسٹم تھا, آئیڈیل سوسائٹی تھی, یہ سب بالکل خیالی بات ہے, ایسا کچھ نہیں تھا.
مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے، ادریس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، ایٹ دی ٹائم آف پروفٹ آف اسلام واز دیر اینی انسیڈنٹ آف انسلٹ؟ اف یس، ہاؤ واز اٹ ڈیلٹ with؟ آپ دیکھیے قرآن کو سب سے پہلے کہ قرآن میں سارے ہی پیغمبروں کی انسلٹ کی گئی. مثال کے طور پر یہ آیت ہے قرآن میں، یہ حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. افسوس ہے بندوں پر کہ جو بھی پیغمبر آیا، ہر پیغمبر کو انہوں نے مذاق اڑایا، ہر پیغمبر کو استہزاء کیا. تو ہر پیغمبر کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ بھی ہوا. تو ہر پیغمبر کے ساتھ وہ واقعہ ہوا جس کو آج کل کہتے ہیں گستاخی یا انسلٹ. لیکن پیغمبروں نے کیا کیا؟ ہرگز پروٹیسٹ نہیں کیا. پیغمبروں نے اپنی دعوتی تبلیغ کو جاری رکھا، بس جاری رکھا یہاں تک ان لوگ بہت سے لوگ کنونس ہوئے. جو نہیں کنونس ہوئے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہو گیا، جو کنونس ہوئے وہ ان کے ساتھی بن گئے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، شاکر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پروفٹ کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو مسلمان بنانا یا پھر قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا؟ جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جبراً لوگوں کو مسلمان بنانے کا حکم دیتا ہے. بھائی قرآن میں صاف صاف ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. تو یہ اپنے آپ خود ساختہ طور پر کہتے ہیں کہنے والے، لا اکراہ فی الدین، صاف صاف ہے. بہت سی آیتیں اس طرح قرآن میں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر کا کام صرف پہنچانا ہے. کیا ہے وہ؟ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تم لوگوں کو بات پہنچاؤ، تم لوگوں کے اوپر داروغہ نہیں ہو. تو لوگ خود ساختہ طور پر جو بھی نظریہ بنائیں، لیکن جو بھی قرآن کو پڑھے گا تو اس میں وہ دیکھا گا کہ اس میں بالکل صاف طور پہ یہ باتیں بتائی گئی، اس میں کوئی شک نہیں. مولانا یہ سوال آیا ہے دلی سے محمد انس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا جیسا کہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو آداب کرنا چاہیے، کیا ہم نمستے کر سکتے ہیں اور سلام بھی کر سکتے ہیں غیر مسلم لوگوں کو؟ اس کے بارے میں بتائیں. سلام بھی کیجیے، نمستے بھی کیجیے، آداب بھی کیجیے، گڈ مارننگ جیسا موقع ہو. سلام تو دعا ہے. آپ غیر مسلم نہ بھی ملے تب بھی گھر میں پہنچ کر دعا کیجیے کو اللہ سلامتی کے ساتھ رکھے. یہ اظہار خیرخواہی ہے. یہ تو کرنی ہے آپ کو، اس میں کوئی فرق نہیں کرنا آپ کو غیر مسلم اور مسلم میں. ہر ایک کے لیے آپ کو دعا کرنا ہے، ہر ایک کے لیے آپ کے دل میں پیس ہونا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو سلام نہیں کیا جاتا، غلط سمجھتے ہیں اس کو. یہ تو مسئلہ ہے، کتابوں میں موجود ہے یہ بات کہ سلام سب کو کیا سکتا ہے. اور کرتے ہی دیکھیے، نماز آپ پڑھتے ہیں 5 وقت تو کیا ہوتا ہے؟ نماز جب ختم ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو کیا ادھر سے مسلمان ہوتے ہیں؟ ادھر سے مسلمان ہوتے ہیں؟ سارے لوگ ہوتے ہیں. یعنی دونوں طرف رخ کر کے تمام نمازی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اے لوگوں تم پر سلامتی ہو، اے لوگوں تم پر سلامتی ہو. کیا وہاں صرف مسلمان کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر؟ شاید دنیا کو کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم پر سلامتی ہو. یہ تو 5 وقت ایسا ہوتا ہے. یہ بحث ہی بالکل بیس لیس ہے، کیونکہ نماز خود سکھاتی ہے کہ سب کو سلامتی پہنچاؤ، سب کے لیے تمہارے دل میں خیرخواہی ہو، سب کے لیے تمہارے لیے پیس ہو تمہارے دل میں. لوگ بلا سوچ سمجھے نماز پڑھتے ہیں. اصل بات یہ ہے نماز کوئی سوچ سمجھ کر نہیں پڑھتا ہے، ایک ریچول کے طور پر پڑھتا ہے، ریچول. ورنہ سوچنا چاہیے کہ ہم نماز جب پڑھ کے ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سارے دنیا والوں کو آپ ایڈریس کرتے ہیں کہ اے لوگوں تم پر سلامتی ہو، اے لوگوں تم پر سلامتی ہو. اگر سوچ سمجھ کر پڑھے نماز تو کسی کے دل میں یہ وسوسہ نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، شاہ عمران حسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، ایک صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ الرسالہ مشن کی کمی صرف یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو صلح کل کی تعلیم دیتا ہے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بھائی تو قرآن میں ہے اصل و خیر، تو وہی تعلیم اسلام کی جو ہے قرآن رسالے میں ہوتی ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے، اصل و خیر، صلح بہتر ہے، صلح کا طریقہ بہتر طریقہ ہے، ریکانسیلیشن از دا بیسٹ. تو پہلے آپ ثابت کیے کہ یہ آیت قرآن میں نہیں ہے. اگر قرآن میں ہے یہ آیت تو ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم غلط تھوڑی کر رہے ہیں. قرآن کے مطابق ہے ہمارا طریقہ. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، ڈاکٹر فریدہ خانم کا. انہوں نے لکھا ہے، In this present world, no one is offered a job without proper training. But on the contrary, people want that they should be ushered into eternal paradise without any preparation for it. What is the reason for this double standard? یہ مسلمانوں نے غلط عقیدے بنا رکھے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جنت گروپ وائز ملے گی، کہ مسلمان ہے تو ان کو سب جنت داخل کر دو، فلاں دوسرا ہے تو اس کو سب جہنم میں ڈال دو. تو یاد رکھیے جنت گروپ وائز نہیں ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، انڈیویجول وائز ہے. جنت کا فیصلہ ایک ایک انڈیویجول کو لے کر ہوگا، ایک ایک فرد کے کیس کو لے کر ہوگا، گروپ وائز ہرگز نہیں ہوگا. کئی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ جنت کا فیصلہ گروپ وائز ہوگا. تو یہ غلط عقیدہ بنا رکھا ہے، اس لیے لوگوں کو بہت اطمینان ہے کہ ہمیں تو جنت ہمیں ملنی ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے، ایک مسلمان، جو میں جانتا تھا کہ نماز نہیں پڑھتے وہ. تو وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اللہ نے مسلم گھر میں پیدا کیا، جنت تو ہماری پکی ہو گئی. تو میں نے کہا یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ مسلم گھر میں پیدا ہوئے جنت پکی ہو گئی، یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ تو مسلمانوں نے خود سے عقیدے بنا رکھے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ جنت ہماری پکی ہے. کسی کی جنت پکی نہیں ہے. جنت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور بہت اہم بات یہ جاننا کہ جنت کا فیصلہ گروپ وائز نہیں ہوگا بلکہ انڈیویجول وائز ہوگا. یہ بہت ضروری ہے اس بات کو جاننا. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو پٹنہ بہار سے آیا ہے، دانیل صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا حال میں لوگوں نے آپ کے ٹائمز آف انڈیا میں چھپے بلاسفیمی کے آرٹیکل کے خلاف لکھا اور بولے. اس سے یہ ایک بات مجھے سمجھ میں آئی کہ دور حاضر میں دور دور تک آپ تنہا ایسے شخص دکھتے ہیں جو خالص طور پر خدا کی گلوری کی بازیابی کے لیے اٹھے ہیں. چونکہ آج میجورٹی دعوت اللہ کے کانسیپٹ سے پوری طرح غافل ہے، لہٰذا یہ آپ کے مشن کو بھی سمجھنے سے قاصر ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے. اگر دعوت کا کانسیپٹ واضح ہو جائے تو لگے کہ سب ریڈیکولس لگے گا. یہ پروٹیسٹ وغیرہ کرنا ریڈیکولس. پروٹیسٹ کیا کرنا ہے؟ ابھی دعوت کا کام کرو، اللہ کا پیغام پہنچاؤ. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مولانا شارق حسین کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا یہ رواج بہت عام ہو گیا ہے کہ لوگ حج پر جانے والے شخص سے ملاقات کے لیے دور دور سے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ پہنچ کر ہمارے لیے خوب دعا کریں، یا یہ کہ غلاف پکڑ کر دعا کرنا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ صرف حج کے مقامات پر موجود ہیں. اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیے بہت ضروری ہے جاننا کہ دعا ایک ہر آدمی کا اپنا معاملہ ہے. ہرگز ساری دنیا مل کر دعا کرے تب اس کا فائدہ مجھ کو نہیں ملنے والا ہے. چاہے مکہ میں کرے، چاہے مدینہ میں کرے، چاہے کہیں بھی کرے. دوسرے کی دعا سے مجھ کو مل جائے گا، یہ کانسیپٹ ہی بالکل بیس لیس ہے. 100% بیس لیس ہے کانسیپٹ. دعا آپ کی اپنی چیز ہے، بالکل اپنی چیز ہے. یہ جو رواج ہے کہ
کہ جانا وہاں سے دعا کرنا، یہ یعنی بلا شبہ یہ سرکشی ہے، یہ تمرد ہے، اور اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے. خود پکارو اللہ کو، خود اللہ سے جو کہنا ہے کہو، باقی حاجی آ کر وہاں دعا کرے تمہارے لیے، چاہے خلاف کعبہ پکڑ کر کرے یا کیسے بھی کرے، اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملنے والا ہے. یہ بالکل بیس لیس بات ہے. یہ اس کو کہتے ہیں قرآن میں امانی، خوش فہمی، وشفل تھنکنگ. یہ سب امانی ہے، امانی. اس کا تعلق اسلام سے ہرگز نہیں ہے. مولانا اگلا سوال آیا ہے اننت ناگ کشمیر سے مسٹر عامر جن کا. انہوں نے لکھا ہے ہاؤ کین اے پرسن انکریز ہز اور ہر وزڈم؟ از اٹ گاڈ گفٹیڈ؟ دیکھیے وژڈم جو ہے، جہاں تک میں نے سمجھا ہے، ڈسٹریکشن فری مائنڈ کا نتیجہ ہے. اگر آپ بچا سکیں ڈسٹریکشن سے، تو بس وژڈم آپ کو نقد مل جائے گی. نقد وژڈم آلریڈی یہاں پر ہے، آلریڈی ہے، لیکن جو ڈسٹریکشن ہے اس کی وجہ سے آپ اس سے معروف ہو جاتے ہیں. ڈسٹریکشن کا مطلب یہ کہ آپ کو یعنی ہر چیز، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ ہر بات ان کو ڈسٹریکٹ کرتی رہتی ہے. اگر آپ وژڈم چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کو کانسنٹریشن لانا پڑے گا، اپنے کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے گا. آپ کو وژڈم ہی کو اپنا سپر کنسرن بنانا پڑے گا. وژڈم تو بالکل آپ کا یعنی اندر موجود ہے وژڈم، لیکن آپ پردہ ڈالے ہوئے اس لیے ملتی نہیں آپ کو. میرا تجربہ تو یہی ہے کہ ڈسٹریکشن واحد چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو وژڈم سے محروم کر لیتا ہے. مولانا اگلا سوال شری نگر سے ہے شفیع احمد ڈار صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے از ڈوئنگ اسٹرائک یعنی ہڑتال permitted in Islam, as we have seen 14,000 strikes since last 20 years, and these hartals are called by our religious leaders. نہیں دیکھیے، اسلام، ابھی میں نے جو بات کہی کہ اسلام میں اللہ کا طریقہ کیا ہے، اس کا ایک آتھینٹک ورژن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پریزرو ہو گیا، محفوظ ہو گیا. اب اس طرح کا سوال ہی بالکل بے معنی ہے. دیکھنا ہی چاہیے کہ کیا رسول اللہ آپ کے صحابہ ہڑتال کرتے تھے. وہ سارے واقعات وہاں ہوتے تھے جس کو لے کر آج ہڑتال کی جاتی ہے. ہڑتال، اسٹرائک، پروٹیسٹ، یہ سب جو ہوتا ہے آج کل، یہ سب وہاں ہوتے تھے. لیکن رسول اللہ نے اور آپ کے صحابہ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ آپ ہڑتال کریں، پروٹیسٹ کریں، اسٹرائک کریں. تو بس یہی بات کافی ہے، بات سمجھنے کی کہ ان اسلامک ہے، یہ بالکل ہی غلط ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فورۃ، کہ ہمارے دین میں جو شخص ایسی بات نکالے جو اس میں نہ ہو تو وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ اس کو رد کر دیا جائے گا. تو جب دین میں ہڑتال نہیں، دین میں پروٹیسٹ نہیں، دین میں جلوس نہیں، دین میں نعرہ بازی نہیں، تو سب وہ رد ہے. وہ جو کرے وہ غلط کام کرتا ہے، اللہ کا پکڑا جائے گا. وہ اسی ایک ہی حدیث میں ساری بات کا جواب ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فورۃ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص ہمارے دین میں ایسی بات نکالے جو اس میں نہ ہو، یعنی قرآن میں، حدیث میں نہ ہو، تو اس کو رد کر دیا جائے گا، وہ ریجیکٹڈ ہو جائے گی. بس اسی ایک بات میں ساری باتوں کا جواب ہے. مولانا اگلا سوال بینگلور سے ہے جاوید صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے ہاؤ کین ون اوائڈ اے نیگیٹو رسپانس اینڈ اسٹے ان اے پازیٹیو فریم آف مائنڈ؟ کائنڈلی ایڈوائز اس. اب یہ تو اپنے کو ٹرین کرنا پڑے گا، اپنے کو اپنی سوچ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. کیونکہ آدمی ایک ایسی دنیا میں جہاں تو جو نگیٹیوٹی کا جنگل ہے،
اگر آپ چاہیں کہ نگیٹیوٹی کے جنگل یہاں نہ ہو تو آپ چاہیں کہ اللہ کے اسکیم آف تھنگس کو بدلنا چاہتے ہیں. اللہ نے جو دنیا کو بنایا ہے وہاں تو نگیٹیوٹی کا جنگل رہے گا. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بلیسنگ آپ کو ملے, اللہ کی رحمت آپ کو ملے, اللہ کے ریوارڈ ملے, تو آپ کو بچائیے اس سے. حضرت عمر نے بہت صحیح کہا کہ جب تم کہ دنیا ایک کانٹے دار جھاڑی کی مانند ہے, اس میں چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے کپڑے کو سمجھ لو, اپنے کپڑا سمیٹ کے نکل جاؤ. کانٹے دار جھاڑی ختم نہیں ہوگی, نگیٹیوٹی کا جنگل ختم نہیں ہوگا. ہم اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اسے نکل جائیں, بس یہی پاسبل ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مولانا شارق حسین کا. انہوں نے لکھا ہے, حج پر جانے والے آدمی سے دعا کے لیے کہنے کی دلیل لوگ پروفٹ کے ایک ایونٹ سے لیتے ہیں. ایک بار جب حضرت عمر حج پر جا رہے تھے, اس وقت پروفٹ نے ان سے کہا کہ لا تنسنا فی دعائی کا یا اخیہ. اس کے بارے میں دیکھیے, یہ ایک چیز کو لے کر آپ کہتے ہیں, لیکن کیا سارے صحابہ کا یہ معمول تھا؟ کوئی دوسرا واقعہ نہیں. یہ تو بس ایک اخلاقی بات تھی. میں بھی ایک کہتا ہوں کسی سے اس طرح سے, بہت سی باتیں اخلاقی طور پر کہی جاتی ہیں, پر تو اصول نہیں ہوتی ہیں وہ. اور اگر اصول ہوتی تو ہر صحابی اس پر عمل کرتا. ہمیں آج کوئی ثبوت ہمیں معلوم حدیثوں میں کہ ہر صحابی اس پر عمل کرتا تھا. تو وہ ایک اخلاقی بات تھی بس, اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مولانا یہ سوال دلی سے ہے, شاہ عمران حسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, آپ کے مشن میں ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کا کنٹریبیوشن کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. بہت بڑا ہے. انہوں نے رسالہ نکلوایا, انہوں نے الاسلام تھدہ عربی زبان میں چھاپی, اور وہ بہت ہی کرٹیکل وقت میں بہت پیسہ دیا انہوں نے اس مشن کو, برابر دیتے رہے. آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں. جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں. یعنی اس کی جڑ میں ان کا ہاتھ ہے, جڑ میں اس کی. یہ میں نے لکھا ہے اپنی غالباً ڈائری میں یا مضمون میں کہیں کہ انہوں نے بہت ہی نازک موقع پر کافی پیسہ دیا اس مشن کو. انہوں نے رسالہ نکلوایا, اور الاسلام سب سے پہلے انہوں نے چھپائی تھی. پہلی کتاب چھپی تھی, پہلی کتاب الاسلام انہوں نے چھپائی تھی. پھر جو کتاب آئی تھی اردو میں, مذہب اور جدید چیلنج, اس کو عربی میں بہت شاندار طریقے پر انہوں نے عرب دنیا میں چھپایا, اور ساری دنیا میں اس مشن کا تعارف ہوا. ابھی بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ تو جھوٹا پروپیگنڈا ایک ہے, جھوٹا پروپیگنڈا ہے. مولانا یہ سوال دلی سے ہے, محمد انس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا کل میں نے مسٹر سندیپ مہیشوری کا سیمینار اٹینڈ کیا, تو میں نے اس سیمینار میں یہ پایا کہ انہوں نے لائف میں سکسیس کے لیے ساری تعلیمات وہ دی جو آپ اسلام کی روشنی میں ہمیں دیتے ہیں. مولانا آج کا مسلمان کسی بڑی ہستی کی بات تو سمجھتا ہے, لیکن اپنی اسلامی تعلیمات نہیں سمجھتا, ایسا کیوں ہے؟ اب یہ تو آپ ہی سمجھیے, چونکہ وہاں آپ گئے تھے, اس سے آپ سوچیے اس کو لے کر کے, سوچیے اس کو لے کر کے. اس میں میری کوئی رائے اس بارے میں نہیں.